اسد صاحب انہیں بس ایک ہی بات کہتے ہیں، تمہارے سوچ کے سانچے میں ڈھل نہیں سکتا، زبان کاٹ لو یہ لہجہ بدل نہیں سکتا۔ تمہاری سوچ کے سانچے میں ڈھل نہیں سکتا، زبان کاٹ لو یہ لہجہ بدل نہیں سکتا۔ مجھے بھی کیا موم کا پتلا سمجھ رہے ہو کیا؟ تمہاری لو سے یہ لوہا پگھل نہیں سکتا۔ تو پھر سن لو، تم اگر ساتھ دینے کا وعدہ کرو، اچھے اچھے دلالوں کی واٹ لگانے کے لیے میں آیا ہوں۔ ایک منظر میں نے دیکھا، اور آج سے 10 سال پہلے جب ہم پہلی مرتبہ اس سرزمین کے اوپر قدم رکھے تھے، اس وقت مجلس کا ہاتھ کوئی تھامنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجلس کے خلاف بولنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ آج الحمدللہ جس کسی راستے سے گزرتے ہیں، بزرگ لوگ کھڑے رہ کر پتنگ چھاپ اور اسد صاحب کے لیے جو دعائیں دیتے ہیں، وہ شاید اس لیے ممکن ہوا ہے کہ آج پچھلے 10 سالوں سے جو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے سیمانچل کے اندر جو لگاتار محنت کی ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری ماؤں اور بہنوں کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ وہ خود ہمیں دیکھ کر کہتی ہے کہ اس بار بھی ہم پتنگ چھاپ کے اوپر ہی مہر لگانے والے ہیں۔ اس میں الحمدللہ یہ اس وجہ سے ممکن ہوا ہے میرے بھائیوں کہ آج جو ملک کے حالات ہے اس کو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ سیمانچل بہار کا ایک حصہ ہے۔ یہ اگر پورے ہندوستان کو اگر کسی نے بتایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ سیمانچل کے اندر بھی رہنے والے لوگ انسان ہے، کوئی جانور نہیں رہتے ہیں وہاں پر، کیونکہ آج سے 10 سال پہلے جب ہم یہاں پر آئے تھے تو اس علاقے کی حالت کیا تھی ہم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن لگاتار 10 سالوں تک بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے ہندوستان کے سب سے بڑی عظیم، سب سے بڑی ٹیمپل آف ڈیموکریسی لوک سبھا کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، انہوں نے اس علاقے کی بدحالی کے بار بار ذکر کیا، اور مجبوراً حکومت چاہے کوئی بھی ہو، ہر ایک کو یہ دخل لینا پڑا کہ ہاں ہندوستان کے اندر ایک بہار نام کا راجیہ ہے، اور اس راجیہ کے اندر سیمانچل ایک علاقہ ہے جہاں پر کوئی ترقی نہیں تھی۔ لیکن آج جب ہم یہ بدلاؤ دیکھ رہے ہیں تو اگر اس کا کریڈٹ اگر کسی ایک کو جاتا ہے تو کوئی حکومت کو نہیں جاتا ہے۔ اگر سیمانچل کے اندر اگر آپ بدلاؤ دیکھ رہے ہیں تو اس کا کریڈٹ صرف اور صرف میرے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج یقیناً آج ملک کے جو حالات ہیں آپ اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں ہر پولیٹیکل پارٹی نشانہ بنائے ہوئے ہے، راجیہ کی سرکار ہو یا نریندر مودی کی کیندر کی سرکار، ہر ایک کے نشانے کے اوپر آپ ہے اور ہم ہے۔ کس طریقے سے ہماری مسجدوں کو آج گرایا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے آج ہماری بچیوں کو پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، لاؤڈ سپیکر ہٹا کر ہماری اذانوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، تم حجاب نہیں پہن سکتے ہیں، یہ ہماری بچیوں کو بتایا جا رہا ہے، اور ہم سے کہا جا رہا ہے صبر کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسد الدین اویسی صاحب اتنا کڑوا کیوں بولتے ہیں؟ وہ اس لیے بولتے ہیں کہ تمہاری تکلیف اگر کسی نے سمجھی ہے، کسی نے جانا ہے تو وہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب۔ اسی لیے پچھلے کتنے سالوں سے لوگ انہیں کہتے ہیں کہ آپ جاتے ہیں تو بھڑکاؤ بھاشن کرتے ہیں، آپ جاتے ہیں تو آپ کی زبان اتنی تیکھی کیوں ہوتی ہے؟ اسد صاحب انہیں بس ایک ہی بات کہتے ہیں، تمہارے سوچ کے سانچے میں ڈھل نہیں سکتا، زبان کاٹ لو یہ لہجہ بدل نہیں سکتا۔ تمہاری سوچ کے سانچے میں ڈھل نہیں سکتا، زبان کاٹ لو یہ لہجہ بدل نہیں سکتا۔ مجھے بھی کیا موم کا پتلا سمجھ رہے ہو کیا؟ تمہاری لو سے یہ لوہا پگھل نہیں سکتا۔ لیکن آج اسد الدین اویسی صاحب کو نیچا دکھانے کے لیے، مجلس کو ناکامیاب کرنے کے لیے تمام سیاسی پارٹی ایک منچ پر آ چکے ہیں۔
सभी ने अंदरूनी एक फैसला कर लिया है कि आगे की सियासत, हमारी दुकानें बंद हो जाएगी। अगर असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ पर अपना डेरा जमाएंगे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो लोग आपस में ये सोच रहे कि हम में से कोई भी हारे कोई भी जीते चलेगा, लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब ने जीतना नहीं चाहिए, मजलिस ने सीमांचल के अंदर जीतना नहीं चाहिए। अरे बेवकूफों, तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम्हारी साजिशें चल रही होगी, लेकिन आवाम तो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ जुड़ चुकी है, पूरी ताकत के साथ जुड़ चुकी है। आज हमें इस बात का अंदाजा तो हो रहा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस पार्टी के बारे में ये कहा जाता था, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को देखकर लोग ताने कसते थे, मजाक उड़ाते थे और ये कहते थे कि ये अकेला इकलौता एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक ही सांसद है और जिंदगी भर एक ही रहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2019 से 2024 में जब असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट गए तो उन 5 सालों के अंदर अकेले असदुद्दीन अवैसी साहब नहीं थे, उनका भाई इम्तियाज जलील भी वहां पर जाकर बैठा था। और जब गए वहां पर तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि बोलना, असद भाई के बोलने से वो इतने परेशान थे, इतने तकलीफ में थे, और जब हमने बोलना शुरू करा तो उन्हें इतनी ज्यादा तकलीफ हुई, बोले ये तो बोलते ही थे, दूसरा भी आया है तो बहुत ज्यादा बोल रहा है। और हुआ ये कि 2024 के अंदर ये तमाम सियासी पार्टियां एक साथ मिलकर आ गई, भाजपा आ गई, शिवसेना आ गई, एनसीपी आ गई, और पूरों ने मिलकर एक साजिश रची। कांग्रेस भी उसके साथ शामिल हो गई और उन्होंने उस साजिश के जरिए मुझे हरा दिए। लेकिन हराने के बावजूद भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमने एक इलेक्शन हारा है, कभी महाराष्ट्र आके देखो हमारे जलवे कैसे हैं, तुम्हें पता चल जाएगा। एक जलवा तो हमने पहले भी दिखा चुके थे, जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी की, लोग हमको गालियां दे रहे थे, हमने सुना, पार्टी को गालियां दे रहे थे, हमने सुना, लेकिन जब हद ये हो गई कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किसी ने गुस्ताखी की तो हम इंतजार करते रहे सत्ताधारी विरोधी पक्ष के वो मुसलमान नेताओं के, जिन्होंने सिर्फ अपनी कुर्सी की खातिर खामोशी इख्तियार कर लिए थे। जब वो खामोश रहे, हम इंतजार करते रहे कि कोई कुछ नहीं बोल रहा, तो हमने उनको अब ये बताया कि जिसकी वजह से हमारा वजूद है, हमारी शिनाख्त है, हमारी पहचान है, हमारी जान जिनके लिए निछावर है, अगर उनके खिलाफ गुस्ताखी करेंगे तो हम सड़क के ऊपर आएंगे। और जब हम सड़क के ऊपर आने का फैसला किए मेरे भाई, सारी हुकूमत, सारी पुलिस, सरकार, प्रशासन पूरी ताकत लगा दिए, ये कहते हुए कि हम तुम्हें इजाजत नहीं देंगे, बंबई तुम जा नहीं सकते, रैली तुम निकाल नहीं सकते। मैंने कहा तुम्हारे पास पुलिस की ताकत है, हुकूमत की ताकत है, लेकिन मेरे पास तो मेरी ताकत वहां पर मौजूद है। मैंने उनसे कहा तुम ताकत लगाकर मुझे रोक के तो दिखाओ, मैं मेरी ताकत दिखाकर बंबई पहुंच के दिखाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, और हम पहुंचे थे मेरे भाई, आप लोग भी उसके गवाह हैं। आप लोग भी आज इस मुल्क के अंदर हर रोज क्या हमारे मजहब के ऊपर हमला नहीं किया जा रहा है? क्या मुसलमान लीडर दूसरे पार्टियों के सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए यूं ही खामोशी इख्तियार करते रहेंगे? वो करते रहेंगे भाई, लेकिन हम खामोश बैठने वाली जमात नहीं है। हम लड़ेंगे, हम बोलेंगे। हमें लड़ने को अगर किसी ने सिखाया है, इस मुल्क के अंदर नौजवानों को अगर किसी ने कोई सीख दिया है, तो वो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बताया है कि इस मुल्क में जीना है तो सीना चौड़ा करके और सर ऊंचा करके चलना सीखो मेरे भाई। बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी आजमाइशें तुम्हारी होने वाली है आने वाले वक्त के अंदर। अगर हम मुत्तहिद नहीं हुए, अगर हम एक ताकत बनकर खड़े नहीं हुए, तमाम सियासी पार्टियां ये जानती है कि इस कौम को बांटना, बिखेरना और खरीदना
بہت آسان بات ہے، لیکن ان تمام کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، تم آج تک ہمیں بانٹتے آئے تھے، تم آج تک بولتے تھے اور ہم سنتے تھے، لگاتار ہم سنتے آ رہے تھے، لیکن اب ایک بات اچھی طرح سے سن لو، ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب، آپ سے لے کر تیجسوی یادو سے لے کر جتنے بھی وزیر ہیں، ان سب کو میں بتانا چاہتا تھا، تم بولتے تھے اور ہم سنتے تھے، اب ہم بولیں گے اور تمہارے باپ کو بھی، اب ہم بولیں گے اور تمہارے، بہت ہو گیا۔ یہ سمجھتے تھے کہ ہر 5 سال کے بعد آئیں گے، گھوڑی پہ وہ چڑھیں گے، دولہے وہ بنیں گے، اور ہم باراتیوں کی طرح ناچنے کا کام کرتے آئے ہیں 75 سالوں تک۔ تو اب سن تیجسوی، اب شادی ہوگی تو گھوڑی بھی آئے گی، لیکن دولہے ہم بنیں گے اور تم کو نچانے کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ ہے تیار؟ تو بولو میرے پیچھے، تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ بیرسٹر اسد الدین اویسی، بیرسٹر اسد الدین اویسی۔ 11 تاریخ کے دن جانا ہے، 5 نمبر کا بٹن ہے، بٹن کو دیکھنا اور کھٹ 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 کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ، اور انشاءاللہ اگر تم نے صحیح طریقے سے کھٹا کھٹ کر دیے تو جو پارٹیاں جن کے پیچھے ہم پڑے تھے کہ ہمیں ساتھ میں لے لو، محض 6 سیٹ ہم مانگ رہے تھے، انہوں نے ہمیں نکارا ہے۔ اگر تمہارا کھٹا کھٹ صحیح طریقے سے پڑ گیا تو 14 تاریخ کے دن جب نتیجے آئیں گے تو اسد الدین اویسی صاحب کے گھر کے اوپر یہ پورے آئیں گے، ٹھک 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 کرنے کے لیے آئیں گے اور کہیں گے کہ اب آپ ہمیں ساتھ لے لو۔ انشاءاللہ وہ دن آئے گا میرے بھائی، بس ہمت رکھو، حوصلہ رکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بہت بہت شکریہ۔